السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی سورت الانفال کی آیات 42 سے 44، 842 سے 44 پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ آیات جنگ بدر کے خاص پس منظر میں ہے، اور ان میں اللہ کی غیبی مدد اور اس کی منصوبہ بندی کا بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات سے توکل کا کیا گہرا مفہوم نکلتا ہے۔ بالکل، عام طور پہ توکل کا مطلب ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ بھائی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہاں، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات اس سے بھی آپ کہہ لیں زیادہ گہری ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف حالات کو نہیں بلکہ ہماری سمجھ کو، ہمارے تاثرات کو، یہاں تک کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے یا کیا نہیں، اس سے بھی اپنی حکمت سے کیسے ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہمارے باطن پر، اندرونی کیفیات پر کیسے اثر کرتی ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا ہی اصل توکل ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے پہلے اس کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں جو جنگ بدر کے واقعات سے براہ راست جڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آیات 42 8.42 میں اللہ تعالیٰ منظر کشی فرما رہے ہیں کہ کیسے مسلمان اور کفار کی فوجیں اور وہ تجارتی قافلہ الگ الگ جگہوں پر تھے۔ بظاہر تو یہ سب اتفاق لگتا تھا، جی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خود وقت طے کرتے نا تو شاید اس طرح وہاں نہ پہنچ پاتے۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو کر رہے۔ اور پھر آیات 43 اور 44 میں وہ حیران کن بات آتی ہے جی، کہ اللہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اور پھر میدان جنگ میں مومنین کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی، ہاں، اور اسی طرح دشمنوں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ مطلب تعداد کو کم یا زیادہ دکھانے میں؟ دیکھیں اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ مومنین کو جب تعداد کم نظر آئی تو ان کے حوصلے بلند رہے، وہ گھبرائے نہیں، صحیح۔ ہمت نہیں ہاری۔ بالکل۔ اور دوسری طرف کفار کو جب مسلمان کم لگے تو وہ زیادہ بے فکر ہو گئے، شاید کچھ غرور میں آ گئے، اور یوں وہ آگے بڑھے اور اپنے انجام تک پہنچے۔ یہ اللہ کی وہ تدبیر الہی تھی، یعنی اس کی ایک پوشیدہ حکمت بھری پلاننگ۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اپنے اندازے، اپنی منصوبہ بندی بہت محدود ہے۔ جی ہاں، بالکل محدود ہیں، جبکہ اللہ کا منصوبہ ہر حال میں غالب آتا ہے، تاکہ جیسے آیت 42 کے آخر میں فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، یعنی جو ہلاک ہو وہ بھی واضح دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہوئی بیرونی واقعات کی سطح پر اللہ کی تدبیر، لیکن آپ نے شروع میں باطنی پہلو کا اور تاثرات کو ترتیب دینے کا ذکر کیا تھا۔ جی، صوفیہ کرام نے اس نکتے کو کیسے کھولا ہے؟ جی، یہیں سے گفتگو اصل میں اور گہری ہو جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات صرف میدان جنگ کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ ہمارے دل اور روح کے اندرونی میدان کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اچھا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے اس بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف ظاہری زمین کو نہیں سنوارتا بلکہ باطن کی زمین کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ باطن کی زمین کو؟ جی، مطلب یہ کہ وہ سالک یعنی راہ حق کے مسافر سے وہ چیزیں چھپا لیتا ہے جو اسے شاید خوفزدہ کر دیں یا راستے سے ہٹا دیں۔ یعنی جو اس کے لیے زیادہ ہوں۔ ہاں، اور اسی طرح نفس سے وہ باتیں پوشیدہ رکھتا ہے جو اسے غرور یا تکبر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتیں یا جو خوف یا امید ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح کی رہنمائی یا حفاظت ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ جیسے ایک اور بزرگ سہل التستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ راستے کی پوری حقیقت یا ساری مشکلیں ایک ساتھ نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ تاکہ دل گھبرا کر ہمت نہ ہار جائے، بلکہ وہ اپنی رحمت سے آہستہ آہستہ قدم بقدم روشنی دیتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے تصورات کو، ہماری سمجھ کو بھی اپنی حکمت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور بھی اللہ کا ایک آلہ ہے۔ وہ سالک کے روحانی مقام کے مطابق کبھی کم دکھاتا ہے، کبھی زیادہ۔ اچھا۔ تاکہ اللہ پر اس کا بھروسہ اور سپردگی پختہ ہو، بغیر تکبر کے یا مایوسی کے۔ یہ ہے اصل تدبیر الہی باطنی سطح پر۔
تو پھر ایک سالک وہ جو اس روحانی راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس سمجھ کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرے؟ یہ جاننا کہ شاید میری سمجھ یا میرا احساس بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، یہ عملی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے نا، اس پر غور کیا جائے۔ کیسے؟ دیکھیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی تاخیر ہوئی تھی، کوئی ناکامی ملی تھی، کوئی کام رک گیا تھا یا کوئی بات ہم سے چھپی رہی۔ جی ہوتا ہے۔ اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ہمارے لیے بہتر تھی، وہ شاید کوئی حفاظت تھی یا کسی بڑی آزمائش سے بچاؤ تھا۔ واقعی یہ تجربہ تو اکثر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کوئی حقیقت، کوئی کامیابی یا کوئی خطرہ ہم سے وقتی طور پر چھپاتا ہے تو اکثر یہ اس کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ شاید اس وقت ہم اسے جاننے یا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ تو پرسپیکٹیو ہی بدل دیتی ہے۔ اس طرح تو ہر وہ چیز جس پر پردہ پڑا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت کا حصہ نظر آنے لگتی ہے۔ جی ہاں، اصل بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی اس پوشیدہ تدبیر پر بھروسہ کرنا سیکھیں، یہ یقین پیدا کریں کہ وہ ہمارے تصورات اور احساسات تک کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری بہتری کے لیے۔ اور یہ مانیں کہ راستے کا ہر موڑ، ہر پردہ، ہر رکاوٹ ہمارے روحانی سفر اور ہماری تربیت کے لیے ہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ توکل صرف یہ نہیں کہ ہم نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، بلکہ یہ گہرا ایمان بھی رکھیں کہ اللہ ہماری سمجھ، ہماری نظر اور ہمارے دل کی کیفیات کو بھی بہترین انداز میں ترتیب دے رہا ہے۔ بالکل، چاہے وہ ہمیں کم دکھا کر ہو یا زیادہ یا کچھ چھپا کر، یہ سب اس کی حکمت اور رحمت ہے۔ اور اسی گہرے توکل اور سپردگی کو اگر دعا کی شکل میں سوچیں تو ہاں، اسے ایک مناجات کی طرح محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی کہے، اے اللہ، مجھے ہر چیز نہ دکھا کہ کہیں میں خود پسندی میں نہ پڑ جاؤں، اور نہ ہی سب کچھ چھپا کے میں مایوس ہو جاؤں، بس اتنا ہی دکھا جتنا میرے لیے بہتر ہے۔ بہت خوب۔ مجھ سے وہ چھپا لے جو میرے حوصلے کو توڑ دے یا مجھے راستے سے بھٹکا دے، میری نظر کو اپنی مرضی کے تابع کر دے، تاکہ کم دیکھ کر بھی تجھ پر میرا بھروسہ کامل رہے۔ میں تیری ہر پوشیدہ تدبیر کو تیرا فضل سمجھوں، کیونکہ تیرے ڈالے ہوئے پردے بھی تیری ہی رحمت کا عکس ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین کہ ہماری محدود سمجھ کے پیچھے بھی اسی کی لامحدود حکمت اور رحمت کام کر رہی ہے، واقعی دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ اور یہی گہرا یقین ہے جو سالک کو راستے کی مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے، اسے ایمان، سکون اور ادب کے ساتھ چلنے کی توفیق دیتا ہے، چاہے ظاہری حالات کتنے ہی غیر یقینی کیوں نہ لگیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو سے توکل کا ایک نیا اور بہت اہم پہلو سمجھ میں آیا۔ جزاک اللہ۔